سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا فیصلہ مشروط طور پر معطل کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں قمبر زیدی سے۔ قمبر بتائیے۔ دیکھیں، پہلے سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ جو سویلینز کے ملٹری ٹرائل ہیں یہ غیر آئینی ہیں۔ اس فیصلے کی اپیل کی گئی جس میں وفاق اور صوبوں کی جانب سے اپلیکیشنز آئیں، اور پھر آج یہ اپلیکیشن فکس کی گئی تھی جس سے سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ تھے۔ آج ان بینچ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی دی ججمنٹ ہے جس میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، اس کو معطل کیا جاتا ہے۔ 5-1 سے یہ ججمنٹ آئی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے اس سے اختلاف کیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سویلینز کا جو فوجی ٹرائل ہے وہ روکنے کا فیصلہ برقرار ہے، لیکن جو باقی 5 ججز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا دیا گیا جو جسٹس اعجاز الاحسن نے دیا تھا اس کو معطل کیا جاتا ہے، اور انہوں نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ جو ہے مشروط طور پر معطل کیا گیا ہے، اور اس میں جو شرط یہ ہے کہ جب تک سپریم کورٹ میں اپیلوں پر سماعت مکمل نہیں ہو جاتی، مکمل طور پر اس کا کوئی فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں آ جاتا، تب تک فوجی عدالتیں ججمنٹ اناؤنس نہیں کریں گی اور فوجی عدالتوں کی جانب سے کوئی حکم نہیں دیا جائے گا۔ البتہ جو ٹرائل فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے اس کو جاری رکھا جائے گا۔ تو یہ مشروط فیصلہ جو ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے آیا ہے، اور جس میں 5 ججز اس بات پر متفق ہیں کہ فوجی عدالتوں میں جو سویلینز کا ٹرائل چل رہا ہے، خصوصاً 9 مئی کے 104 افراد کا جو ٹرائل چل رہا ہے وہ جاری رہے گا۔ اور اس میں جو ہے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جو سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے اس کو روکا جانا چاہیے، اور سپریم کورٹ کے 5 ججز کا جو فیصلہ ہے اس سے قبل وہ بالکل درست ہے۔ اس پہ عدالت کی جانب سے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان اپیلوں کی سماعت ہوگی، اور ان اپیلوں کی سماعت کے دوران جو فوجی ٹرائل ہے جو سویلینز کا جس میں 9 مئی کے افراد کی ہیں وہ بھی چلتا رہے گا۔ عدالت کے سامنے آج یہ بات آئی کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا ٹرائل جو ہے 2C1 جو کہ کلاس تھی جس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا 5 رکنی لارجر بینچ نے، اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، ہارڈ کور دہشت گرد ہیں، ان کا ٹرائل رکا ہوا ہے ملٹری کورٹس میں، اور اس کی وجہ سے کافی مسائل آ رہے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ ہم اس پر مکمل طور پر سماعت کریں گے، لیکن پہلے جو استدعا اٹارنی جنرل کی جانب سے کی گئی کہ وہ اس فیصلے کو معطل کریں، اور اس فیصلے کو اٹارنی جنرل یعنی اسٹیٹ کے حق میں معطل کر دیا گیا ہے۔ 5 ججز نے جو ہے یہ فیصلہ دیا ہے، جسٹس مسرت ہلالی نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ جب آج سماعت شروع ہوئی تو جسٹس سردار طارق جو ہیں ان پر اعتراض اٹھایا گیا، اور وہ اعتزاز احسن، سلمان اکرم راجہ اور فیصل صدیقی کی جانب سے اٹھایا گیا، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس سردار طارق جو ہیں اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں اس تمام معاملے پر، اس وجہ سے ان کو بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، جس پر سردار طارق صاحب غصے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس بینچ سے الگ نہیں ہو رہا، کیا کر لیں گے آپ؟ جس پر ہم نے دیکھا کہ عدالت میں گرما گرم ماحول بھی پیدا ہوا، تمام فلا بولنے لگے، تو جس پر سردار طارق کو حوالہ دیا گیا کہ جواد ایس خواجہ صاحب نے آپ پر اعتراض کیا جن کی طرف سے یہ اپیل آئی ہے، جس پر جو ہے سردار طارق کا کہنا تھا کہ انہی کا ایک فیصلہ موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی جج بینچ سے الگ نہیں ہوتا تو یہ اس کی مرضی ہے، اور پھر انہوں نے اس کیس کو آگے سنا اور اس کیس پہ باقاعدہ فیصلہ دیا۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن کا وہ فیصلہ جس کے تحت سویلینز کا ملٹری ٹرائل روکا گیا تھا وہ معطل ہو گیا، یعنی سویلینز کا ملٹری جو ٹرائل ہے وہ چلتا رہے گا فوجی عدالتوں میں، اور اس کا فیصلہ نہیں سنایا جائے گا جب تک سپریم کورٹ میں ان اپیلوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ جی اچھا قمبر، یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مشروط طور پر جو ہے یہ فیصلہ معطل کیا گیا ہے، تو کیا اب ملٹری کورٹس کے اندر جو ٹرائل چلے گا وہ صرف ٹرائل کی حد تک ہی رہے گا اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا؟ ججمنٹ اناؤنس کرنے کی اجازت سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نہیں ہے؟ جی بالکل، فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل چل رہا ہے وہ صرف ٹرائل چلتا رہے گا۔ اٹارنی جنرل سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ وہاں پہ ٹرائل کہاں تک پہنچا، انہوں نے کہا کچھ کے چارج فریم ہو رہے تھے، کچھ کے ہونے تھے، کچھ کا بڑا انیشل سٹیج پہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل چل رہا ہے، خصوصاً 9 مئی کے افراد جو 104 افراد ہیں جنہوں نے 9 مئی پہ کے دن حملے کیے فوجی تنصیبات پہ، ان کا ٹرائل اب فوجی عدالتوں میں جاری رہے گا، لیکن فوجی عدالتیں کوئی ان کے حوالے سے حتمی طور پر فیصلہ نہیں کر سکیں گی، کوئی ججمنٹ اناؤنس نہیں کر سکیں گی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں آلریڈی جو ہے اپیلیں پینڈنگ ہیں، ان اپیلوں پر پہلے فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد پھر فوجی عدالتیں کوئی حتمی طور پر اس کی ججمنٹ ٹھیک ہے اناؤنس قمبر، کر آپ ہمارے سکتی ہیں۔ ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ماہر قانون حسن رضا پاشا نے جی ٹی وی نیوز کو جوائن کیا، بہت شکریہ سر جی ٹی وی نیوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ کیا کہیں گے، عارضی طور کے اوپر جو ہے یہ فیصلہ مشروط طور پر معطل کر دیا گیا ہے اور ججمنٹ اناؤنس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے ملٹری کورٹس کو؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے، یہ چونکہ انٹرم ہے، یہ کوئی فائنل ججمنٹ نہیں ہے، اور انہوں نے پریما فیشی یہ کیس سمجھتے ہوئے کہ جی کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ کر دیا کہ فائنل ججمنٹ اناؤنس نہ کرے اور ٹرائل جاری رکھے. اور فوری تو یہ کوئی اس کو حتمی فیصلہ نہ سمجھا جائے، کیونکہ جب فل ہیئرنگ ہوگی تمام فریقین کو سنیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو فیصلہ ہوگا اصل میں تو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ فارن اگینسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹس موجود ہیں. ایک 15 رکنی راولپنڈی بار والے ڈسٹرکٹ بار والے کیس میں 15 رکنی بینچ نے میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل جاری رہ سکتا ہے، اور ایک اور کو باقی دو کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملٹری کورٹ میں سٹیزنز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سب کو ایویلویٹ کر کے تو اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن یہ سمجھا نہ جائے کہ انہوں نے کوئی ویلیڈیٹ کر دیا ہے ملٹری کورٹ کو یا سپریم کورٹ نے ان کو یہ کہا کہ جی بالکل یہ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ انٹرم سٹے ہے، اور جب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ سارے فریقین کو سنیں گے تو وہ فیصلہ اصل میں حتمی فیصلہ ہوگا. حسن صاحب، قانونی روشنی بھی ڈالیے گا فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل، قانونی حیثیت کیسی ہے اس فیصلے کی؟ دیکھیں، قانونی حیثیت تو یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں یہ چیز موجود ہے کہ سویلینس کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اور اس کے سپورٹ میں سپریم کورٹ کے 15 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ موجود ہے جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن والا کیس ہے. اس میں انہوں نے اکثریت رائے سے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ملٹری کورٹ میں سویلینس کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اور 5 ججز نے اس سے جو ہے وہ کی تھی، اس سے اختلاف کیا تھا کہ نہیں ہو سکتا. بہرحال اب جو بینچ بنی ہے 5-1 کے ریشو سے انہوں نے فیصلہ دیا ہے، تو دونوں جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان دونوں کو ایویلویٹ کرنے کے بعد حتمی فیصلہ آئے گا. یہ انٹرم آرڈر ہے، یہ کوئی فائنل آرڈر نہیں ہے. تو حسن صاحب، یہ ٹرائل جو چلے گا ملٹری کورٹس کے اندر، کتنے دن کے اندر اس ٹرائل کو مکمل ہو جانا چاہیے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ ٹرائل کے لیے تو اسپیسیفک آئین میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ٹرائل کتنے عرصے میں مکمل ہو. فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی ٹرائل کا نہیں ہے کہ کتنے عرصے میں، البتہ جو 80A کورٹس کے ہیں ان میں اسپیسیفک ڈیز 30 ڈیز کے اندر ٹرائل مکمل ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی ہوتا کوئی نہیں ہے پریکٹیکلی، اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. بہرحال اس میں کوئی اسپیسیفک ٹائم فریم ورک نہیں دیا گیا کہ کتنے عرصے کے اندر ٹرائل ہونا ہے. اچھا حسن صاحب، جو ملٹری کورٹس فیصلہ محفوظ کریں گی اور سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد جو فیصلہ سنایا جائے گا، ان فیصلوں کو ہائی کورٹ اور دیگر جو اعلیٰ عدالتی جو فورمز ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، وہاں پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل، وہ تو پہلے بھی وہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. جب پہلے ہیئرنگ ہوئی تھی اس کیس کی بیسیکلی، تو اس میں وہ اپنی وہ انڈرٹیکنگ دے چکے تھے کہ یہ ان لوگوں کو یہ رائٹ دیا جائے گا کہ وہ ہائی کورٹ میں اپنے خلاف کیے گئے فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو یہ تو پہلے وہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان دے چکی ہے، اٹارنی جنرل دے چکا ہے. تو یہ تو پہلے اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے ان کی کہ اپیل کا حق دیا جائے گا. سر، آپ کو کیا لگتا ہے جب سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں چلے گا تو اس فیصلے کے جو ہے وہ دورس نتائج جو ہے وہ آپ کی ملکی سیاست کے اوپر بھی نظر آئیں گے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آنے بھی چاہیے. میری جو ذاتی رائے ہے بطور اسٹوڈنٹ آف لا، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشن کا دریزہ مطالبہ ہے، اور ہم نے ہمیشہ ملٹری ٹرائل کی مخالفت کی ہے. تو سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بار ایسوسی ایشنز جو ہیں وہ اس کیس کے اندر فریق بن کے جو ہے وہ درخواست دائر کر سکتی ہیں اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل رکوا سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں، فریق بن سکتی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن فریق بنی ہوئی ہے. ہاں جی بالکل ہے اس میں. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ آف بار جو ہے وہ اس کیس کے اندر فریق بنی ہوئی ہے.